الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، آج روزے کی حالت میں ایک دینی اجتماع میں جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے مجھے اور آپ کو سال میں ایک مرتبہ اس طرح کے ایک اجتماع میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے. محترم دوستو، میرا آج کا جو عنوان ہے، عنوان مساوات زندگی ہے. مساوات زندگی کس کو بولتے ہیں؟ اسلام میں مساوات، ایکوالٹی، انگریزی زبان میں اس کو بولتے ہیں. کیا ہے اس کا معنی اسلام کے اندر؟ دو چیزیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے. میں نے وہ دو چیزوں کو نوٹ کیا ہے. مساوات زندگی کا یہ معنی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی فرق جو رکھا ہے ہر آدمی اور دوسرے آدمی کے بیچ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی فرق رکھا ہے، یہ فرق کے ساتھ یہ مساوات ہے. اسلام میں یہ بھی ہے ہر انسان اور دوسرے انسان کے بیچ میں اس کی صلاحیتوں کے بیچ میں اختلاف ہے، اور اللہ نے جو اسے روزیاں دی ہیں، روزی روٹی کے بیچ میں اختلاف ہے. کوئی ذرا مالدار ہے، کوئی ذرا غریب ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی تنگ دست ہے. اس کے ساتھ یہ مساوات ہے. مساوات کا جب بھی معنی آئے گا اسلام کے اندر، علماء اکرام نے کچھ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. مساوات کس میں ہے؟ قرآن مجید کی ایک بڑی آیت کریمہ ہے مساوات کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. بہت بڑی بات اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے. آپ روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑی سنجیدگی سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت مساوات کے لیے علماء اکرام لکھتے ہیں اصل اساس ہے، بنیادی آیت کریمہ ہے. آیت کیا ہے؟ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے بیچ میں قبیلے بنائے ہیں. ہم نے قوموں کو الگ کیا، قبیلوں کو الگ کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ یہ جو الگ الگ ہمارے خاندان ہیں، یہ خاندان اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ تمہارے نام جو اکثر آج ہمارے نوجوانان اسلام اپنی گاڑی کے سامنے لکھتے نہیں، خان سے لکھتے ہیں شیخ، انصاری، پتہ نہیں کیا کیا قبیلے ہمارے ہیں. یہ قبیلے، یہ خاندان اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. اس کا مقصد بس یہی ہے، تمہاری پہچان ہو. علماء اکرام نے ایک جملہ لکھا ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو نسل پرستی اور طبقات کی تقسیم اس میں نہیں ہے. ہم ذرا بڑے ہیں، وہ ذرا چھوٹے ہیں، یہ نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا رمضان المبارک کے مہینے میں، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کی اصل جو نسبت ہے، آپ کی اصل جو فضیلت ہے، آپ میں سے اگر کوئی بڑا ہے، وہ خاندان کے اوپر بڑا نہیں ہے. وہ اگر بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف جملوں میں کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. ایمان میں جو بڑا ہے، تقوی میں جو بڑا ہے، صحیح معنی میں وہ بڑا ہے. خاندان کے نام پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. دماغ میں اچھے سے رکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں مگر ہمارے اندر ذری برائیاں پائی جاتی ہیں. آج بھی وہ فخر ہمارے اندر باقی ہے، الفخر بالاحساب. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان پر فخر. آج بھی بعض لوگوں میں دیکھتا ہوں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم خطبہ ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم خطبۃ الحجۃ الوداع کہتے ہیں، خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبے میں ایک جملہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عرب ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ جی، حدیثوں پر عمل کرو، اور صرف اپنے مطلب کی حدیثوں پر نہیں، ساری حدیثوں پر عمل کرو، اسلام میں مکمل اندر آ جاؤ۔ جی ہاں، کوئی اپنے خاندان پر، کوئی اپنے قبیلے پر، کوئی اپنی چیز پر فخر نہ کرے۔ اگر کوئی چیز بڑی ہے، اسلام بار بار ہم سے وہ کہتا ہے وہ چیز ہے ہمارا تقوی، وہ چیز ہے ہمارا تقوی۔ اور مساوات کس میں ہے؟ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں مساوات کے اندر۔ سبحان اللہ، جب بات آئے گی انصاف کی، سب برابر ہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل نہیں۔ جب بات انصاف کی آتی ہے، آپ سب جانتے ہیں ایک حدیث کو، میرے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے کہا، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہے، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات مساوات ہے نا، ایکویلٹی کی بات آتی ہے، بات جب انصاف کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیچ میں ایک بات بول دیتا ہوں، میری اور تمہاری زندگی سے جڑی ہوئی بات۔ آج فجر کی نماز کے بعد میں درس دے کے بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، دل نہیں کر رہا شیخ، جینے کا دل نہیں کر رہا ہے، اندر سے اپنے آپ کو میں گلٹی محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہا، میرا خلا ہو گیا ہے۔ خلا ہوا اس کا دکھ نہیں ہے، مجھ پر جو الزام ڈالا گیا اس پر دکھ ہے۔ سمجھ گئے نا آپ کیا الزام ڈالا گیا ہے اس پر؟ مسجدوں میں بیٹھ کے، حالانکہ میرا ایک بیٹا ہے، پھر بھی میرے اوپر ایک الزام ڈالا گیا ہے۔ میں یاد کر کر کے روتا ہوں اس الزام کو۔ انصاف کی جب بات آتی ہے نا ہمارے پاس، ہم ایسے ایسے الزامات سامنے والوں پہ ڈالتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی مرد کو اگر بدنام کرنا ہے، پہلا الزام ڈالتے ہیں یہ مرد ہی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر، صرف ہمارے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے مساوات کی جب بات آتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے اگر تمہارے والدین کے خلاف بھی بات ہے نا، سیدھی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ یہ مساوات کی پہلی مثال۔ سبحان اللہ، ساری دنیا ہمارے مساوات کی ایک مثال دیتی ہے، اور دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، خاص طور سے حرم میں۔ ہماری نماز، ہماری عبادت ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے۔ جی، بازو کون کھڑا ہے نہیں معلوم، حاکم بھی کھڑا، محکوم بھی کھڑا ہے، وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہے، اور باہر کا فقیر بھی کھڑا ہوا ہے۔ ہماری نماز، اور آپ بچپن سے ایک شعر سنتے ہوئے آئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ جی، میری اردو ذرا کمزور، آپ کی آگے ہے، آپ بنارس والے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہماری نماز، مکے کا وہ منظر دیکھو جی، وہ صفوں کا منظر، اللہ کی قسم ساری دنیا میں کسی عبادت میں وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اللہ نے جو عبادت نماز میں رکھی ہے اور وہ خوبصورتی رکھی ہے، سب بازو بازو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مساوات کی جب بات آتی ہے، سبحان اللہ، فرائض اور حقوق میں سب برابر ہیں، یہ مساوات ایکول ہیں ہمارے بیچ میں۔ ابھی اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ نے الگ الگ فرق مراتب رکھے ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی تنگ دست ہے، اس کے ساتھ اللہ نے مساوات رکھے ہیں۔ ایسی صورت میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر غریب ہے، مالدار ہے، ہمارے اسلام نے ایسی صورت میں کیا تعلیمات دی ہیں؟ اس کا تعلق رمضان المبارک سے بڑا گہرا ہے، اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے بڑا گہرا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سب سے پہلی حدیث، زکوٰۃ کی حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ جو مالدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے جو غریب ہیں ان کا خیال رکھیں، جو مالدار ہے ان کی ذمہ داری ہے جو غریب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان مجھ سے آج کل سوال کر رہے ہیں، ایک سوال بار بار، شیخ سونے کی قیمت
بڑھ چکی ہے، پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ واجب ہے، کیسے نکالنا ہے؟ بہت سارے لوگ، کسی زمانے میں 3,000 4,000 5,000 سونا ہوا کرتا تھا، آج 15,000 کے قریب ہے اور آگے بھی چلا گیا تھا، مجھ سے اچھا آپ جانتے ہیں، سارے چہرے ہلا رہے ہیں، بالکل صحیح ٹاپک پہ جا رہے ہیں آپ، چلتے رہیے، سبحان اللہ۔ سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، شیخ زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے؟ دو باتیں دماغ میں رکھو، معاشرے میں مساوات میں یہ شامل ہے، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اس کے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ جی بڑا جملہ ہے قرآن کا، حق للسائل والمحروم، اس کے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے، سائل کا اور نہیں مانگنے والے کا حق اس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ کی جو حدیث ہے، دو حدیثیں میں تمہارے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ ہمارے مساوات میں ہے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ زکوٰۃ بانٹی جائے گی۔ جی اگر کوئی قوم میں مالدار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے، وہ زکوٰۃ انہی میں بانٹی جائے گی۔ دوسری، میں ایک حدیث پڑھوں گا، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر کیا ہمیں یقین ہے؟ مجھے بھی ملا لیا آپ کے ساتھ، آپ اور میں مل کے، میں ایک حدیث بولنے والا ہوں، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر کیا ہمیں یقین ہے؟ آپ سے مجھے جواب چاہیے۔ کوئی کیا بھائی، ایسا بیٹھے تو کیسا بھائی، کچھ تو بولو یار۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر ہمیں یقین ہے؟ جو یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان کہاں ہے؟ جو یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان کہاں ہے؟ حدیث کے راوی عن ابی کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کبشہ انماری کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سلاسن، تین چیزیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، میں قسم کھاتا ہوں یہ تین چیزوں پر۔ کیسا ہے نبی کا جملہ؟ تین چیزیں ایسی ہیں میں وہ تین چیزوں پہ قسم کھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، اور میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، فاحفظوا، یاد رکھ لو یہ حدیث کو۔ اللہ کے نبی اگر کہتے ہیں یاد رکھ لو، یاد رکھیں گے؟ اس لیے میں بغیر دیکھے کہ یاد کر کے ہی سنا رہا ہوں حدیث کی، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں یہ حدیث پر، اور یاد رکھ لو یہ حدیث کو۔ اگر نبی کسی حدیث میں یہ کہیں میں قسم کھاتا ہوں، وہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ حدیث میں کیا ہے؟ تین باتیں نا۔ پہلی بات کون کون یاد رکھیں گے اس میں؟ نبی کے اس جملے پہ کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ جی انصار سنہ میں گئے تھے، جی ان لوگوں نے کسی کو بلایا تھا، انہوں نے ایک حدیث بولی، دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ؟ جی ایک ایک آدمی کے بولنے کا ایک ایک انداز ہے، میرے بولنے کا یہ انداز ہے، میں چاہوں تو بھی بدل نہیں سکتا اپنے انداز، وہ فطرت بن چکا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہی ما نقص مال عبد، جی ما نقص مال عبد بالصدقہ، کسی بھی انسان کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ جی یاد کرنا ہے نا اس کو، کسی بھی انسان کا مال صدقہ کرنے سے، دینے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو الٹا ہو رہا ہے بھائی، الٹا ہو رہا ہے، کم تو ہوتا ہے مال۔ اگر کسی صاحب کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کتنی نکالنا ہے 1 کروڑ روپے میں؟ 3 لاکھ 4 لاکھ؟ کتنی نکالنا ہے؟ 2.5 لاکھ۔ دل ہوتا کیا؟ 2.5 لاکھ 1 کروڑ میں سے نکالنے دل ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور ہاں عورتوں کے لیے بھی 80 پر 5 گرام، 85 گرام نہیں بول رہا ہوں، 80 پر 5 گرام، ہماری وہی زبان ہے دکنی زبان، 80 پر 5 گرام سونا ہے تو 2.5 کے حساب سے نکالنا ہے۔ شیخ پیسے نہیں ہیں، شیخ حالت خراب ہے، کیسے نکالنا ہے؟ اسی سونے میں سے نکالو، اسی سونے میں ایک انگوٹھی اٹھا لو، اسی سونے میں سے تھوڑا سونا نکالو۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ لکھ کے رکھو یہ حدیث، انشاءاللہ جتنا سونا آج ہے اللہ 10 گنا بڑھا دے گا انشاءاللہ۔
10 گنا بڑھا دے گا. ہمارے ایک اعلی حدیث بھائی ہیں، شیخ بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو. جی ہاں، بہت سارے لوگوں کی جو مائننگ تھی نا، مائننگ بند ہو گئی بلڈاری میں، سب کے فائل اٹھا کر سپریم کورٹ کے جج نے پھینک دیا، لے کر جاؤ. ان کو تعریف کیا، بولا مسلمانوں میں ایسے بڑے کم ہیں. اور یہ کہتے میری فائل اتنی اچھی نہیں تھی، جی دوسرے میرے سے بہتر تھے، لیکن میں زکوٰۃ صحیح نکالتا تھا. سبحان اللہ، میں زکوٰۃ صحیح نکالتا تھا، جتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوتی میں نکالتا. اس کی برکت یہ ہے 6 جنریشن سے جو کاروبار چلا آ رہا تھا اللہ نے بند ہونے نہیں دیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے وہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مال نکالنے سے، اور یہ مہینہ بھی وہی ہے میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں غم خواری کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے یہ؟ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا مہینہ ہے. ابھی ہمارے گھروں میں کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، مگر روزے کی حالت میں روزہ دکھاتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے. عصر کے بعد کبھی کبھی ہاتھ ہدرنے لگتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. پیاس کی شدت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے غریب کیسے جی رہا ہے، مسکین کیسے جی رہا ہے. سبحان اللہ. یہ روزہ ہمیں ایک دوسرے کے غموں کو بانٹنے کی، ہمیں یہ روزہ جو بانٹنے کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ پہلی چیز ہے. 3 میں نے پہلی چیز بتائی، اور یہ میرے عنوان سے متعلق ہے. آپ چاہیں گے تو اور 2 باتیں بتاؤں گا، اگر نہیں تو میرے عنوان کو میں آگے لے کر جاؤں گا. آپ چاہیں تو حدیث مکمل کرتے ہیں، مگر میرے عنوان سے وہ حدیث کا تعلق نہیں ہے. حدیث کا تعلق پہلا ہے. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مکمل کریں؟ جی آپ سمجھ رہے ہوں گے میں ذرا زبردستی سے بول رہا ہوں. دعا کیجئے میرے لیے، اللہ تعالی ہماری آوازوں کی حفاظت فرمائے. جی ہاں، اور یہ بھی بول دیتا ہوں، استقبال رمضان پروگرام ہوا، اس پروگرام کے بعد ایک صاحب ملے مجھے، ایک جملہ بولے، 25 سال سے دیکھ رہا ہوں مولوی صاحب ایسے چھین تمہیں. دوسرے دن طبیعت خراب ہو گئی. جی یہی جملہ بولے ہو، 25 سال سے دیکھ رہا ہوں مولوی صاحب آپ ایسے ہی ہیں، اس لیے اگر کبھی آپ کو لگے ہم ایسے ہیں، ذرا بارک اللہ بول دو، ماشاء اللہ بول دو، وہ دعائیہ کلمات دے دو. نظر لگتی ہے. دعا کرو ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ تعالی. حدیث مکمل کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وما ظلم عبد مظلمة یا مظلمة فصبر علیہا الا زاد اللہ عزا. سبحان اللہ. کسی کے اوپر بھی اگر ظلم کیا جائے اور وہ جلدی نہ کرے انتقام لینے میں، جلد بازی نہ کرے، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے. اس پر ظلم ہو رہا ہے مگر وہ انتقام نہیں لے رہا ہے، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ اس کی عزت اور بڑھائے گا. اللہ اکبر. اللہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ زندگی میں کر کے دیکھو. انتقام لینے میں جلد بازی نہیں کرو، اللہ عزت اور بڑھائے گا. تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کسی کو یاد ہے تیسری چیز؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ جی کسی کو یاد ہے اس مجلس میں؟ میرا انداز ہے، میں اپنے انداز سے چل رہا ہوں. ایک تو ہو گیا صدقہ، دوسرا ہو گیا جی ظلم کا بدلہ نہیں لینا، صبر کرنا. ایک اور حدیث ہے، ایک اور ٹکڑا ہے حدیث کا، آپ میں سے کوئی بھائی بتا سکتے ہیں؟ یا میں اس کو ہوم ورک کے طور پر آج صبح کے درس میں بھی بولا ہوں. آج صبح کے درس میں وہ حدیث پڑھا ہوں الحمدللہ. اس سے پہلے بھی بولا ہوں، اس کو میں روک کے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اپنے درس کو آگے لے کر جاتا ہوں. مساوات زندگی، ایک دوسرے کی مدد کرنا. یہ میں بولوں گا انشاءاللہ. آپ کی آنکھیں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں، یہ کیوں اس طریقے سے آپ ہمیں خلط ملط کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں، علم دین بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، میں مسجد رحمانی میں درس دیتا تھا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے 7 سے 8 منٹ کا درس ہوتا. لوگ شیواجی نگر سے بھی آتے درس سننے کے لیے. ایک بار میں درس چلا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کو کس نے نہلایا، غسل کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ پھر اس کے بعد یہاں آ کے رک گیا میں. اللہ کے نبی کی قبر میں 4 صحابہ اترے. وہ صحابہ کا نام کل بتاؤں گا. ایک صاحب جاتے جاتے مسجد کو آ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ 4 نام اللہ کے نبی کی قبر میں کون اترے ہیں؟
آپ ذرا نام بتا دیجئے. میں نے کہا یہ چاہیے مجھے, یہ تڑپ چاہیے مجھے, آپ کل آئیے دوبارہ. یقین مانیے وہ کورمنگلا سے دوبارہ آئے. حدیث معمولی نہیں ہے, حدیث بڑی قیمتی ہے. جب امام بخاری ایک ملک سے دوسرے ملک گئے ہیں, سبحان اللہ, آپ یقین مانیں دوسرے دن کورمنگلا سے آئے وہ, اور یہ 4 نام سن کر گئے. ایک چیز میں رکھ لیا ہوں, آگے بڑھتے ہیں. مساوات زندگی میں ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کا تعاون, ایک دوسرے پہ خرچ کرنا, میرے محترم دوستوں, یہ رمضان کے اندر بھی مطلوب ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ بقرہ کے شروع میں کہتا ہے. 3 لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں. ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں, سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو کامیاب ہیں. کون کامیاب ہیں؟ ان کی چیزوں میں اللہ نے ایک چیز بتائی ہے, وہ مما رزقناہم ینفقون. اللہ نے جو دیا ہے, وہ جو خرچ کرتے ہیں نا, وہ کامیاب ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کل کی نماز تراویح کی آیت ہے. لن عربی زبان میں آپ سن لیجئے گا, کسی چیز کو نہیں بولنے کے لیے, کسی چیز کو نہیں بولنے کے لیے اس سے زیادہ سخت لفظ عربی میں نہیں ہے. لن تنالوا البر, آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے. یہی جملہ, یہی لفظ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بھی کہا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا نہیں, اے اللہ مجھے تو دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ارینی ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہی جملہ اللہ تعالیٰ یہ خرچ کے بارے میں کہہ رہا ہے. لن تنالوا البر, ہرگز نیکی نہیں پا سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون, تمہارے پاس جو پسندیدہ چیز ہے, اچھے سے یاد رکھو, پسندیدہ چیز. ابھی جا رہے ہو نا کپڑے خریدنے کے لیے, یا خرید چکے ہو مجھے نہیں معلوم ہے, سب سے اچھا کپڑا جو چن رہے اس دکان میں دیکھو اس سے اچھا کپڑا کون سا ہے. جی, میرے خاندان میں 4 یتیم بچے ہیں, میرے خاندان کے اندر 2 بیوہ عورتیں ہیں. میں نے میرے لیے ایک کپڑا منتخب کیا ہے, اس سے بہتر کپڑا یتیم بچوں کے لیے, اس سے بہتر جوڑا وہ بیوہ عورت کے لیے. آپ عید میں گوشت خریدنے جاتے نہیں, گوشت پیسے دے سکتے, گوشت نہیں دیتا آدمی. آپ دیکھ کے نکالتے, ادھر کا ڈالو, ادھر کا ڈالو, اوپر کا ڈالو, نیچے کا ڈالو, یہ اچھا رہتا ہے. آپ اس دکان میں دیکھو, تم نے جو گوشت خریدا ہے, میں پریکٹیکل بات بول رہا ہوں, اس سے بہتر جو گوشت اس دکان میں موجود ہے آپ لے لو. میرے خاندان میں فلاں غریب بھی ہے, ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کل گوشت نہ پکے, گھر کو جانے سے پہلے تم 5 کلو خریدتے ہو, 4 خرید لو, 1 کلو وہ گھر میں دے دو. سبحان اللہ. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ. علماء یہ بھی کہتے ہیں خاندان کے یتیم کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں یتیم ہوں, بچوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں یتیم ہوں. گزشتہ سال میرا باپ زندہ تھا, وہ مجھے کپڑے لے کر آیا تھا. اس سال میرا باپ ہوتا تو میرے لیے بھی گزشتہ سال کی طرح لے کر آتا. میری آنکھوں نے 10-15 یتیموں کو دیکھا ہے. 1 سال پہلے کی زندگی 1 سال بعد کی زندگی بدل جاتی ہے. باپ کے جانے سے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں, ارمان مٹ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, آپ اس چیز کو خرچ کیجئے جو تمہارے سامنے سب سے محبوب ہے. اس میں اور میں نہیں بولوں گا, خرچ کرنے کی فضیلت آپ جانتے ہیں. میں ایک چیز کو نوٹ کر کے لایا ہوں, وہ آپ بھائیوں کے سامنے بول کر. عموماً ایسا ہوتا ہے, ہم جب خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں نا, مسجدوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں دیجئے. مدرسوں کو دیجئے الحمدللہ, مگر ساتھ میں میرے بھائی ہمارے مالی تعاون کے مستحق کون ہیں اس دنیا میں؟ جی شاید یہ میرا جملہ ذرا فصیح ہو گیا ہوگا. جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں, جو علم ذرا اردو زبان کا کم رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھے ہیں. ہمارے مالی تعاون کے مستحق اس دنیا میں کون ہیں؟ سمجھے آپ یہ میرا جملہ؟ سمجھے میرا جملہ؟ اس دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر کون آتا ہے جس پر ہم اپنا مال خرچ کریں؟ سبحان اللہ. میں نے وہ چیز نوٹ کی ہے تاکہ میں آپ بھائیوں کے سامنے وہ چیز پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت. ایسا ہوتا ہے اکثر, میں نے دیکھا ہے, سگا بھائی کمزور ہے توجہ نہیں ہوتی, سگی بہن کمزور ہے توجہ نہیں ہوتی, جناب بہت اونچے ہیں, جناب بہت اعلیٰ ہیں, بڑا مقام ہے ان کا, بڑے ذمہ دار ہیں,
سبحان اللہ. میں نے یہ بھی دیکھا ایک مالدار کے گھر سے مجھے نکاح پڑھانے کا انویٹیشن آیا. میں نے سگے بھائی کو پوچھا، کہا مجھے ابھی آیا ہی نہیں ہے، مجھے بلایا ہی نہیں گیا ہے. مالدار کے گھر سے مجھے نہیں بلایا گیا ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، قرآن کی پہلے آیت، اس کے بعد ابن حبان کی ایک حدیث، اس کے بعد ایک پیغام کے ساتھ اس درس کو میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں، کون لوگ ہیں جن پر ہم اپنا مال خرچ کریں. انشاءاللہ عمل ہوگا. قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے زندگی میں فللوالدین، کون ہے؟ زور سے بولو، ذرا اور زور سے بولو. اس لیے والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ تمہارا مال ان کا مال ہے. سب سے پہلے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے والدین دوائی کے لیے ترسیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے. والدین اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قرآن کے تب پہلے نمبر پر ماں باپ ہیں، والاقربین دوسرے نمبر پر ہمارے رشتہ دار ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے. سیکنڈ نمبر پر 200 آیت نمبر 215 یا 16 سورہ بقرہ دیکھ لیجئے، آگے پیچھے ایک آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے مل جائے گا آپ کو. دوسرے نمبر پر رشتہ دار ہیں. آپ سب جانتے ہیں زکوٰۃ اگر باہر دیں گے ایک ثواب ہے، اگر زکوٰۃ رشتہ دار کو دیں گے تو ڈبل اجر ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے ایک حدیث نکالی زکوٰۃ کے سلسلے میں. ایسا رشتہ دار افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، ایسے رشتہ دار کو دینا جو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا جو ہمارے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، ہمارے گھر کے خلاف بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسے دینا زیادہ ثواب ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور جمعرات کو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. جی، دو لوگوں کا نہیں، اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے. حدیث صحیح مسلم کی ہے. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، جس میں شرک نہیں ہو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس میں شرک ہے مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. اور دوسرا ایک آدمی ہے اللہ اسے نہیں معاف کرتا. رمضان میں بیٹھے ہیں جی، اللہ سے اگر مغفرت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں اللہ یہ روزے قبول فرمائے، اللہ یہ دعائیں قبول فرمائے، اللہ یہ زکوٰۃ و صدقات اللہ قبول فرمائے، اس حدیث پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عمل کیجئے. ایک دوسرا آدمی ہے اللہ نہیں معاف کرتا، اللہ نہیں معاف کرتا. بینہ و بینہ شحناء، ایک دوسرے کے بیچ میں کینہ ہے، اسے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا، اسے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا. ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں نبی نے کہا نہیں معاف کرتا اللہ اسے. 3 بار نبی نے کہا انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، رواہ الامام مسلم. ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. اللہ اکبر. ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ میں رشتہ داروں کے بارے میں بھی بول رہا ہوں، وہ رشتہ دار آپس میں جو بات چیت نہیں رکھے ہیں نا، اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں، اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں، آپس میں بات چیت شروع کرو، آپس میں یہ کینہ کپٹ دور کرو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے وہ آیت تو مکمل کر لیتا ہوں. فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى، تیسرے نمبر پر کون ہے؟ یتیم ہے. وَالْمَسَاكِينَ، مسکین ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ابن السبیل ہے. حدیث ابن حبان کی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے مستحق جس پہ میں اپنا مال خرچ کروں؟ نبی نے کہا امک، تمہاری ماں ہے. وہ اباک، تمہارا باپ ہے. وہ اختک، تمہاری بہن ہے. وہ اخاک، اور تمہارا بھائی ہے. ثم ادناک، ادناک، اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے. ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عندی دینار، اے اللہ کے نبی 1 دینار میرے پاس ہے، کس کو دوں یہ دینار؟ قال تصدق به علی نفسک، اپنے آپ پر خرچ کر. اے اللہ کے نبی اس کے بعد علی ولدک، اپنے بچے پہ خرچ کر. اے اللہ کے نبی اس کے بعد علی زوجتک، اپنی بیوی پہ خرچ کر. اے اللہ کے نبی اس کے بعد خادمک، اپنے خادم پر خرچ کر. اس کے بعد بھی سوال ہے، اس کے بعد کس پہ خرچ کریں اللہ کے نبی؟
نبی نے بڑا اچھا جملہ کہا، عربی کا ایک جملہ یاد کر کے اڑ جاؤ یہاں سے، یاد کریں گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ بولو وہ جملہ، انتا، نہیں بول رہے ہیں آپ، انتا ابصر، تو زیادہ جانتا ہے۔ کیا جملہ ہے جی؟ تو زیادہ جانتا ہے تیرے خاندان میں غریب کون ہے۔ ہر چیز نہیں پوچھ، انت ابصر، تو غور سے دیکھ تیرے خاندان میں کون ہے، ان کے اوپر خرچ کر۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، باتیں تو ہم سنتے ہیں اور رمضان میں ذرا زیادہ ہی سنتے ہیں، صبح بھی سنتے، شام بھی سنتے، عصر کے بعد سنتے، جمعہ میں سنتے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری تبدیلی والا رمضان بنائے، اللہ یہ رمضان ہمیں صحیح معنی میں گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والا رمضان بنائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس رمضان میں کچھ ایسی چیزیں ہم سیکھیں، خیر کی چیزیں، مرتے دم تک وہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سدھرنے کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے، رمضان کی شکل میں ایک انعام ہے، اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، بار بار گزارش کرتے ہیں، پوری ریڑھ کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ ہمارے کالے حدیث بھائی کی ریاض قریشی نام ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس بھائی کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بہن راشد النساء، بڑی التجا اس بہن نے کی ہے، مجھے کینسر ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے اس بہن کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ہم روزے کی حالت میں ہیں اور روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر بیمار کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ ہر مشرک کو جو مسلمانوں میں ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے اللہ اسے توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔